خالد کو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مدینے والے مسلمانوں پر رحم آ رہا تھا، مگر یہ رحم بھی پرمسرت تھا، کیونکہ یہ خون کی دشمنی تھی اور خالد کے وقار کا سوال تھا۔ مسلمانوں کو کچل دینا خالد کا عزم تھا۔ جنگ احد کے کچھ وقت بعد خالد کو معلوم ہو گیا تھا کہ جب قریش مکہ مسلمانوں کے لیے ایک لشکر تیار کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی، اس کی اطلاع مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی، اور جب یہ لشکر کوچ کر رہا تھا، اس کی رفتار کیا تھی، اس کے پڑاؤ کہاں ہو رہے تھے، اور یہ لشکر مدینے سے کتنے فاصلے پر تھا، اس کی مکمل معلومات متواتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل رہی تھی، اور ان معلومات کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے روانہ ہونے کی اطلاع حضرت عباس کے ذریعے ملی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے احد کی پہاڑی کے ساتھ ایک ہری بھری اور پانی کی دستیابی والی جگہ پر خیمے لگائے تھے۔ خالد کو اس وقت معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر میں موجود تھے، اور لشکر کی مکمل تعداد اور معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل بھیجتے رہے تھے۔ 21 مارچ 625 عیسوی کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو مدینہ سے احد کی طرف روانگی کا حکم دیا، اور شیخین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں جا کر لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 زرہ پوش تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سوار تھے۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا ایک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی مسلمان ہوئے جن کے دل اسلام کے خلاف تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گروہ منافقین کہا تھا۔ کسی بھی شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل کام تھا۔ جب مجاہدین شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی عبداللہ بن ابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر الجھ پڑا کہ قریش کا لشکر ہم سے 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر نکل کر لڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سالاروں سے رائے لی تو سب نے کہا کہ شہر سے باہر نکل کر لڑنا بہتر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ مانتے ہوئے کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھ 300 آدمی جو اس کے ہم خیال تھے پیچھے ہٹ گئے۔ جب یہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے تو معلوم ہو گیا کہ یہ سارے لوگ دراصل منافقین تھے، اور عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا۔ ایک لحاظ سے ان کا سامنے آ جانا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، کیونکہ یہ دوران جنگ دھوکہ دیتے تو مسلمانوں کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو جانے کا خدشہ تھا۔ اس طرح ان کے پہلے الگ ہو جانے سے مسلمانوں کو ان کی پہچان ہو گئی اور ان کے شر سے بچ بھی گئے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد 700 رہ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 700 کے لشکر کو ہی ساتھ لیا اور کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلندی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے لشکر کی ترتیب دیکھی
اور ابو سفیان سے مشورہ کر کے اپنے لشکر کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تقریباً 1000 گز لمبائی تک پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، ایک پہلو کے سامنے پہاڑی تھی، مگر دوسرے پہلو پر جگہ خالی تھی۔ اس خالی پہلو کو محفوظ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریبی ایک درے پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کا کمانڈر عبداللہ بن جبیر کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ عبداللہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ لو، دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں اور وہ ہمارے پہلو پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنی توجہ گھڑ سواروں پر رکھو تاکہ وہ ہمارے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہو کر ہمارے عقب میں نہ جا سکیں۔ پیادوں کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابن ہشام اور واقدی سمیت تقریباً تمام مورخین نے اس بابت لکھا ہے کہ نبی کریم نے عبداللہ بن جبیر کو واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ ہمارا عقب تمہاری بیداری اور پھرتی سے محفوظ رہے گا، تمہاری تھوڑی سی کوتاہی ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ عبداللہ یاد رکھو، اگر تم ہمیں فتح یاب اور دشمن کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھو تو بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا، اگر تم ہم پر دشمن کی جلغار بھی دیکھو تو بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، یہ جگہ کسی بھی حالت میں دشمن کے قبضے میں نہ جانے پائے، یہ جگہ جب تک تمہارے قبضے میں ہوگی تم نیچے اس جگہ تک حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمان لشکر کی ترتیب دیکھ کر ابو سفیان کو بتا دیا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی افرادی برتری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھڑ سواروں کی مدد سے مسلمانوں کو کچل دے۔ خالد نے جنگ کی تربیت اپنے والد سے حاصل کی تھی اور اپنے دشمن کو ایسی جگہ سے مارنا جہاں اسے بے خبری ہو یا پہلوؤں پر حملے کرنا اور جم کر لڑے بغیر چکروں میں لڑنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو مسلمانوں کے سامنے لے آیا۔ اس نے مسلمانوں کے عقب پر حملہ کرنے کے لیے گھڑ سوار بھیجے، ایک لشکر کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا، اور دونوں کے پاس 100 سواروں کے دستے موجود تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمر بن الاس تھا۔ پیادوں کے سامنے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس دور میں پرچم کو وہی جگہ حاصل ہوتی تھی جو جسم میں دل کی ہوتی ہے۔ پرچم کے گرنے سے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور لشکر تتر بتر ہو جاتا تھا۔ قریش نے جنگ کی ابتدا کچھ ایسے کی کہ ان کی صفوں میں سے ابو عامر فاسق نامی شخص مجاہدین کے قریب چلا گیا اور اس کے ساتھ کچھ غلام بھی تھے۔ یہ شخص مدینے کا رہنے والا تھا اور قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ مدینہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نکال کر دم لے گا۔ اب جنگ احد جب شروع ہو رہی تھی تو یہ شخص قریش کے ساتھ جا ملا، مگر اس کے قبیلے کے بہت سے آدمی مسلمان ہو کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ ابو عامر آگے آیا اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلند آواز میں للکارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فاسق کا خطاب دے رکھا تھا۔ ابو عامر فاسق نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے بہادروں، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میں کون ہوں، میری بات غور سے سنو۔ وہ ابھی اپنی پوری بات نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق، بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔
خالد اس وقت کو یاد کر رہا تھا۔ مجاہدین کی صف سے ابو عامر اور اس کے غلاموں پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ پتھروں کی بارش ہونے اور پتھر لگنے سے ابو عامر اور اس کے غلام پیچھے بھاگ آئے۔ ابو عامر فاسق پر سنگ باری ہوئی تو قریش نے مسلمانوں پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے بھی جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں پر 100 سواروں کی مدد سے حملہ کرنے کے لیے لپکا۔ اسے تیر اندازوں کا معلوم نہ تھا جو عبداللہ بن جبیر کی کمانڈ میں تھے۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ تنگ راستے کی وجہ سے سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد اس سوار دستے کو سوچ سمجھ کر پہلو پر لایا تھا۔ اسے بہت اعتماد تھا کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو پسپا ہونے کی پوزیشن میں لے آئے گا، یا وہ قریش کے گھوڑوں کے نیچے کچل دیے جائیں گے۔ مگر وہ اور اس کے سوار ابھی پہلو سے بہت دور ہی تھے کہ عبداللہ بن جبیر کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اس کے سواروں کو آگے یا پیچھے جانے کے قابل نہ چھوڑا۔ کئی تیر ایک سوار کو لگے اور وہ گرنے لگے، اور تیر کھانے والے گھوڑوں نے خالد کے دستے کے لیے مصیبت پیدا کر دی۔ جو سوار بچے انہوں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو کر بھاگ نکلے۔ انفرادی لڑائی عربی رواج جنگ کا اس وقت ایک اہم حصہ تھی۔ قریش کی طرف سے طلحہ بن ابو طلحہ جو قریش کے پرچم بردار تھے آگے آئے اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی آگے آئے اور اسے مخاطب کیا، آ میرے دین کے دشمن، میں کروں گا تیرا مقابلہ۔ طلحہ اپنا پرچم تھامنے بفرا ہوا تلوار لہراتا آیا، مگر اس کا وار خطا گیا۔ وہ ابھی پوری طرح سنبھل نہ سکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اسے ایک گہرا زخم لگا دیا۔ پہلے اس کا پرچم گرا اور پھر وہ خود بھی گر گیا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑ کر آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی اسے بھی گرا دیتے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ رواج نہ تھا۔ طلحہ کو پیچھے لایا گیا اور اسی کے قبیلے کا ایک آدمی آگے آیا اور بولا، میں انتقام کا پابند ہوں، علی آ اور میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت علی خاموشی سے اس کے مقابل آ گئے۔ پہلے تو دونوں نے ایک دوسرے کو گھور کر چکر کاٹا، پھر دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور کچھ دیر بعد یہ منظر سامنے آیا کہ حضرت علی کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور سامنے والا زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اسی طرح قریش نے بہت سے آدمی انفرادی مقابلوں میں اتارے اور ان کے سور میں مرتے چلے گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر ابو سفیان غصے میں آ گیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر خود انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتر گیا۔ اگرچہ یہ اس نے غلطی کی تھی، کیونکہ سردار اعلیٰ کو اس قسم کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ابو سفیان جب مقابلے میں اتر آیا تو اس کے مقابل حنظلہ بن ابو عامر آیا۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو حنظلہ رضی اللہ عنہ کی طرف سرپٹ دوڑا دیا۔ ابو سفیان کے پاس برچھی تھی جو اس نے تاک کر ماری، مگر حنظلہ نے پھرتی سے وار خطا کر دیا۔ ابو سفیان نے ایسے ہی 3 بار حملہ کیا اور ناکام رہا۔ تیسری بار حنظلہ نے ابو سفیان کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ گھوڑا رکا تو حنظلہ گھوڑے کے پاس پہنچ چکے تھے اور ابو سفیان دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر تلوار کا وار کیا اور گھوڑا منہ کے بل گر گیا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ جب حنظلہ ابو سفیان کو مارنے کے لیے بڑھے تو ابو سفیان نے گرے ہوئے گھوڑے کے گرد بھاگ کر جان بچانا شروع کر دی اور قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کے لشکر سے ایک پیادہ دوڑ کر آیا اور بے اصولی کرتے ہوئے حضرت حنظلہ پر پیچھے سے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔
آخری مقابلے کے لیے قریش کی صفوں سے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو بکر تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکل آئے۔ مسلمان باپ کے کافر بیٹے آگے آ، حضرت ابو بکر صدیق نے للکار کر کہا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم نے باپ بیٹا مقابلے میں دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر، اور ان کو پیچھے لے گئے۔ خالد اب تک جنگ کے شور و غل کو محسوس کر رہا تھا، پھر قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ جب خالد مدینے کو جا رہا تھا تو اب تک اس کے کانوں میں جنگ کا شور و غل محسوس ہو رہا تھا۔ پھر قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ نبی کریم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مسلمانوں کو عقب سے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کی جنگ بہت خون ریز تھی۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی، مگر انہوں نے تیغ زنی سے اس کی کمی کو پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی زیادتی حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے ٹک نہ سکتے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلو پر تھے جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کی پہلو پر حلہ بول دیں۔ مگر عبداللہ بن جبیر اور ان کے تیر اندازوں نے گھڑ سواروں کو بری طرح پسپا کر دیا اور وہ زخمی سواروں کو گھوڑوں سمیت پیچھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ معرکہ عروج پر تھا۔ ایک آدمی برچھی اٹھائے لڑ نہیں رہا تھا، وہ وحشی بن حرب تھا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آخر کار اس نے دیکھ لیا۔ وحشی نے برچھی تاک کر ماری جو حضرت حمزہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ چند قدم وحشی کی طرف چل کر گر گئے اور پھر شہید ہو گئے۔ خالد کو یہ معرکہ یاد آ رہا تھا اور اس کے دل میں بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ خالد کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، کیونکہ خالد کا گھوڑا اس وقت نشیبی جگہ میں چل رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پھر چشم فلک نے دیکھا تھا کہ قلیل تعداد والے کثیر تعداد والے کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم کئی بار گرا اور اٹھا اور پھر مسلمانوں نے قریش کے پرچم کو اٹھانے کی مہلت ہی نہ دی۔ قریش اپنا سب کچھ چھوڑ کر افراتفری میں بھاگنے لگے۔ خالد نے دیکھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوا جس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں نے فتح مند ہو کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور فتح کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ قریش ایسے بھاگے کہ عورتیں بھی ساتھ لینا بھول گئے تھے اور ان کی عورتیں میدان میں جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھیں، مگر مسلمانوں نے عورتوں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ قریش کے گھڑ سواروں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ ان کے مکمل خلاف ہو گئی تھی۔